آگرہ میں مغل امپائر کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جسے دنیا آج تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا یہ مقبرہ اپنے اندر پھولوں کا باغ سجائے رکھا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت درد بھری کہانیاں بھی ہیں۔ لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت منزل یہ اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت منزل ہوا کرتی تھی۔ وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس کو بنانے میں پورے 20,000 ورکرز نے اپنا دن رات پسینہ بہایا، لیکن 2-3 سال تک نہیں پہنچا۔ اگر اس عجوبے کی پرائز کی بات لگائی جائے تو یہ عجوبہ $1 بلین کا ہے، جو کہ پاکستانی روپیز میں 7,50,000 کروڑ بنتے ہیں۔ کیونکہ مغل امپائر کے ورکرز نے، انجینئرز نے کچھ ایسی نشانیاں چھوڑی تھیں جن کی آج ٹاپ انجینئرز بھی تعریف کرتے ہیں۔ اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر اس کے مین گیٹ سے دیکھا جائے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، اور اگر اس کے اندر جائیں تو آٹومیٹکلی یہ کافی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل امپائرز نے یوز کی۔ تاج محل کے جو مینار ہیں، آپ ان کو اگر دیکھیں گے تو وہ تھوڑا سا، کیونکہ اس کی مینار تھوڑا سا باہر کی طرف ہے، اس کے مینار سٹریٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے مینار سٹریٹ ہوتے تو یہ اس مسجد کی طرح دور سے اندر کی طرف دکھائی دے، کیونکہ اس کا ایک اور ریزن بھی تھا کہ ارتھ کویک سے اگر اس کے مینار گر جاتے تو یہ سائیڈ کی طرف گرتے، یہ تاج محل کے اوپر گر کے اس کو ڈیمیج نہیں کرتے۔ کون سے راز ہیں جو ہم سے آج سے 400 سال پہلے چھپائے جا رہے تھے، اور اس دور میں تو کنکریٹ اور سٹیل ہوا ہی نہیں تھے کرتے، تو اتنی عالیشان بلڈنگ اور اس سے 40 میٹر ہائٹ پر یہ ڈوم کیسے بنایا گیا؟ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1607 میں، جب پاکستان اور انڈیا کے خطے پر مغل امپائر کی قبضہ تھا۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو کہ 15 سال کا ہو گیا تھا، ان کی سیلیبریشن کے لیے ایک دھوم دھام پارٹی رکھی گئی۔ یہ بیٹا سلطان کو سب سے زیادہ عظیم تھا، اس لیے اس کی سالگرہ پر اس کو چاندی تونا 16 دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وزن شہزادے کا تھا اتنا ہی اس کو سونا دے دیا جاتا تھا۔ لیکن اس دن لگتا کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ سلطان نے شہزادے کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی سے کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان دونوں کو شروع سے آپس میں بہت محبت ہو گئی تھی، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ محبت صرف چند دنوں کی مہمان ہے۔ اگلے 10 سال تک شہزادے نے کافی جنگیں کھیلیں اور کافی جنگیں جیتیں۔ اس سے خوش ہو کر سلطان نے شہزادے کو شاہ جہاں کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ ان کی 6 بیویاں تھیں جو کہ حرم میں ہی رہتی تھیں، جن سے سب سے زیادہ پیار شاہ جہاں ممتاز محل سے ہی کرتے تھے۔ 1921 میں مغل شہنشاہ اچانک ہی چل بسے۔ شاہ جہاں، جو کہ سلطان کا ایک لوتا بیٹا تھا، اس نے 1928 میں یعنی کہ اپنے باپ کے مرنے کے 7 سال بعد سلطان بن گیا۔ ابھی شاہ جہاں کو سلطان بنے 1 ہی سال ہوا تھا کہ شاہ جہاں کو ایک اور جنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اگلے 2 سالوں تک یہ جنگ تو چلتی رہی اور شاہ جہاں کو کامیابی بھی حاصل ہوتی رہی، لیکن شاہ جہاں اپنے وکٹری کا یعنی کہ جیتنے کا جشن مناتے اتنی دیر میں ایک دردناک خبر سنائی گئی شاہ جہاں کو۔ شاہ جہاں کی بیوی جو کہ اپنے چوتھے بچے کو جنم دے رہی، وہ 27 جون 1631 کو وفات پا گئی۔ شاہ جہاں نے اگلے 10 دنوں تک کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک کوئی آواز، کوئی موسیقی نہیں سنی۔ لیکن شاہ جہاں اب اپنی بیوی کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا کہ مجھے ایک خوبصورت جگہ پر دفنایا جائے، جس کی جگہ تاج محل بنایا گیا۔ شاہ جہاں کے فوت ہو جانے کے 6 ماہ بعد ہی تاج محل کی کنسٹرکشن شروع کر دی گئی۔
تقریباً 20,000 کنسٹرکشنز کو اپنی سلطنت میں سے اکٹھا کیا گیا اور انہیں تاج محل بنانے پہ لگا دیا گیا۔ ناظرین، تاج محل کو یمنا ریور کے قریب بنایا جا رہا تھا، لیکن یہاں پر پانی کی وجہ سے یہاں کی مٹی بہت سافٹ ہوتی ہے اور یہاں پر تاج محل بنانا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں انجینئر نے ایک ٹرک سوچ لی جو کہ بہت اچھی تھی۔ انجینئر نے یہاں پر کنویں کھودنا سٹارٹ کر دیے۔ جب تک ان کنووں میں سوکھی مٹی نظر نہیں آ جاتی تھی تب تک یہ بس نہیں کرتے تھے، اور پھر ان کے اندر پتھر بھرتے تھے اور پھر اوپر سے اس کے اوپر سٹیل کے پائپس لگا دیتے تھے۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب میپ بنانے کی باری تھی جو کہ آج تک کسی نے نہ دیکھا ہو، تو شاہ جہاں نے دماغ لگایا اور اپنے بابا دادا کے مقبروں سے میپ لیا۔ اپنے بابا کے مقبرے سے مینار، اپنے دادا کے مقبرے سے بلڈنگ، اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم، ان تینوں کو ملا کر تاج محل کی خوبصورت لک آئی۔ تاج محل کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں میک کی گئیں اسی وقت، اور تاج محل کو بنانا اتنا آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے اور اس میں بہت دولت بھی خرچ ہو رہی تھی۔ لیکن آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، ہمارے شاہ جہاں کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس انہوں کو تاج محل بنا ہوا چاہیے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگ تاج محل کی کنسٹرکشن میں لگائے گئے تھے، آس پاس کے علاقوں میں کھانے پینے کی بھی کمی ہو رہی تھی۔ مزدوروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آگے پیچھے شہر اور گاؤں سے ایپلز، فروٹس وغیرہ منگوا لیے تھے۔ اب شاہ جہاں کو تاج محل کے اوپر لگانے کے لیے ماربل چاہیے تھا۔ شاہ جہاں نے آگرہ سے لے کر راجستھان تک 400 کلومیٹر کی دوری پر ماربل منگوایا، جو کہ فائنسٹ ماربل اب بھی مانا جاتا ہے راجستھان کا۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے ماربل قبض کر لیا تھا، یعنی کہ جب تک ڈیمانڈ تاج محل کی پوری نہیں ہوگی کسی کو الاؤڈ نہیں کہ وہ یہاں سے ماربل خریدے۔ کافی زیادہ اونٹ اور لوگ جاتے تھے ماربل لینے کے لیے اور وہاں سے واپس لے کر آتے تھے۔ تاج محل کا یہ ڈوم جتنا چھوٹا لگتا ہے یہ ہے ہی اتنا بڑا۔ آج کل اس کو بنانا بہت آسان ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے یہ ڈوم بنانے کے لیے ان لوگوں کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ اس ڈوم کو بنانے میں جو انجینئر نے کیلکولیشن کی تھی وہ اس کی تعریف آج کے انجینئرز بھی کرتے ہیں۔ اس کی کوئی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دن میں 4 بار اپنے کلر چینج کرتا ہے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بلیک شیڈ کرتا ہے، جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ پنک، وائٹ اور ایک اور کلر۔ دوپہر کو تاج محل چاندی کے موتیوں کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ گولڈن دکھائی دیتا ہے۔ فائنلی 22 سال اینڈ 1644 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوگی۔ شاہ جہاں کا یہ خواب کمپلیٹ ہو گیا۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا